صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا نام رکھ دیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا ان کی تعریفیں کرے. دیکھ لو کب ان کا نام رکھنے کا خیال اور کیا ذہن کے اندر بات ہے. اور پھر خوشی اتنی ہوئی کہ جب گھر واپس آئے تو خوشی میں اونٹ ذبح کیا اور اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم فرمایا. لوگ کہتے ہیں جی کس نے خوشی کی؟ اللہ نے خود خوشی کی. اللہ سے بڑا کسی کا انداز محبت ہو سکتا ہے؟ خالق نے خانہ کعبہ کو نور سے منور کر دیا. نہیں جی صحابہ کا بتاؤ. میں نے کہا پھر آپ اگر صحابہ کے اوپر جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ صحابہ کرام نے ختم بخاری کرایا، تقریب بخاری کی ہے، اختتام بخاری کی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے قومی سیرت کانفرنس کی ہے؟ کیا صوبائی سیرت کانفرنس ہوئی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے حسن قرات کے مقابلے کرائے ہیں؟ کوئی نہیں کرائے. کیا صحابہ کرام نے احتجاجی جلوس نکالے ہیں؟ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے اور صحابہ کرام کا ایمان جوش مارتا تھا اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو ہم ان کا سر قلم کر دیں. تو نبی محترم علیہ السلام فرماتے تھے نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ خود ہی کلمہ پڑھاتے ہیں، خود ہی سر قلم کرتے ہیں. آپ نہ جلوس نکالنے دیتے تھے نہ سر قلم کرنے دیتے تھے. صحابہ کرام احتجاجی جلوس نہیں نکالتے تھے، تاریخ ثابت نہیں کر سکتی. تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ یہ احتجاجی جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ کہتا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا؟ دیکھو ڈنمارک اور ناروے والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، اس لیے جلوس نکال رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو ڈاکٹر سرفراز نیمی صاحب کی صدارت میں بھی ہوتے تھے، وہ اچھی بات ہے، لیکن آپ کیوں نکالتے ہو؟ آپ تو جلوسوں کے خلاف ہو. کہنے لگے یہ جلوس ہم اس لیے نکالتے ہیں تاکہ غیرت ایمانی کا اظہار ہو. ہم غیرت ایمانی کے اظہار کے لیے جلوس نکالتے ہیں، پتہ چلے کہ ہمارے اندر غیرت ہے. ہم برداشت نہیں کر سکتے کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے. میں بس مسئلہ آپ نے خود ہی حل کر دیا، سیدھا سا مسئلہ آپ نے خود ہی حل کر دیا ہے. یہ کیا؟ میں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، جس وقت بے ادبی ہو اس وقت جلوس نکالنا یہ غیرت ایمانی کا اظہار ہے. اور جب ولادت کا وقت اور جب ولادت کے زمانے کی بات ہو، جب وہ تاریخ آئے جس تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو جب وہ تاریخ آئے تو پھر جلوس نکالنا محبت کا اظہار ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے اندر محبت بھی ہے، غیرت بھی ہے. محبت بھی ہے، محبت ہوگی تو صحیح غیرت آئے گی. اگر محبت نہیں تو غیرت بھی صحیح نہیں، وہ ڈرامہ ہی ہوگا. پھر اگر احتجاجی جلوس غیرت کا اظہار ہے تو میلاد شریف کا جلوس محبت کا اظہار ہے. ختم بخاری حدیث سے ثابت نہیں ہے. 72 سال اعلان نبوت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت تک 72 سال گزرے، کبھی ختم بخاری نہیں ہوا. تو اب جو لوگ ختم بخاری کراتے ہیں ان سے پوچھو بھی کہاں سے لکھ ثابت ہے؟ یہ تو بدعت ہے. کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے. نہیں، ہم شریف آدمی ہیں، شریف لوگ ہیں، ہم اپنے آقا کی محبت کو مانتے جانتے ہیں. ہمارے نزدیک احتجاج جلوس بھی جائز ہے، میلاد شریف کا جلوس بھی جائز ہے، ختم قرآن بھی جائز ہے، ختم بخاری بھی جائز ہے. یہ تو نہ ہو کہ یار ختم بخاری تو جائز ہے، ختم قرآن نہ جائز ہے. یہ نہیں، یہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کام سیدھا سیدھا رکھنا چاہیے. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا کیا؟ بیت اللہ کو نور سے معمور فرما دیا، آسمان کے ستارے زمین کے قریب کر دیے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے آج کوئی خاص بات ہے. اس دن کی یاد، محفل میلاد کا مطلب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کی یاد میں محفل. تو وہ آج سے 1400
83 سال پہلے آپ پیدا ہوئے تھے، تو اس دن کی محبت میں بغیر تاریخ مقرر کیے 12 تاریخ ہو 14 تاریخ ہو، آگے پیچھے اپنی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو جن کی محبت میں ہم یہ اہتمام اور پروگرام کرتے ہیں، ان کی شان میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں محبوب علیہ السلام وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ آپ کے خلق کو رب ذوالجلال نے عظیم فرمایا ہے۔ رب عظیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو عظیم فرمایا ہے۔ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ قرآن پاک میں آتے ہیں وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کا عرش بھی عظیم، اللہ کا فضل بھی عظیم، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی عظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی عظیم، اللہ تعالیٰ کا نام بھی عظیم۔ وہ عظیم ذات جس کا نام عظیم ہے، جس کی ذات عظیم ہے، جس کا قرآن عظیم ہے، جس کا فضل عظیم ہے، جس کا قرآن عظیم ہے، جی اس ذات نے فرمایا ہے اے محبوب علیہ السلام آپ کا خلق بھی عظیم ہے۔ رب کائنات خود فرما رہا ہے۔ تو یہ ماننا توحید ہے، یہ ماننا قرآن مجید سب سے بڑی کتاب توحید ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کیے گئے، رب کائنات نے فرمایا ایک سورت اس کی مثل لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، پورا قرآن اس کی مثل لے آؤ، کوئی دنیا کی طاقت قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکی، نہ لا سکی نہ لائے گی، کسی میں طاقت ہے ہی نہیں ہے۔ جتنی مرضی تعریفیں کر لیں، جتنی مرضی توحید کی کتابیں لکھ لیں، سب سے بڑی توحید کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آج جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں وہ اپنے نظریات کو گسیڑنے کے لیے وہ نام رکھ کے پھر کتابیں لکھتے ہیں۔ رب کائنات کی ذات پاک نے ایسی کتاب دے دی ہے، نہ کوئی داخل کچھ کر سکتا ہے نہ کچھ نکال سکتا ہے، ایسی زبردست کتاب۔ تو اس کتاب عظیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو خلق عظیم فرمایا گیا۔ اچھا، اب جب قرآن اترا اور یہ شان بیان ہوئی تو لوگوں نے پھر تعلیم حاصل کی، تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت حشام حاضر ہوئے، عرض کیا اماں جی حضور یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ کا خلق عظیم ہے۔ تو پوچھا اماں جی حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن شریف نہیں پڑھا؟ جی اماں جی حضور ارشاد فرمائے، فرمایا قرآن ہی تو آپ کا خلق ہے، خلق قرآن، آپ کا خلق قرآن ہے۔ یعنی جتنے محاسن اخلاق ہوتے ہیں وہ سارے قرآن پاک میں ہیں اور وہ سارے کے سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اب میں اور آپ ان باتوں چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر رب کائنات نے خلق عظیم کا تاج رکھا ہے، تو کیا باتیں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ بڑے غور سے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟